جی، مدعو کرنے پر مشکور اور صبح بخیر، بہت بڑی پیشکش ہے، لیکن اس کا ہم اندازہ لگاتے رہے، آپ کے چینلز پر بھی بات کرتا رہا میں کہ یس بالکل یہ عنقریب اس وقت جب بات ہو رہی تھی تو ہم ساروں نے یہی سوچا تھا کہ عنقریب دوبارہ یہ سیشن ہوگا، اور اس کا محور یہ تھا جو جیڈی وینس نے جاتے جاتے 5 منٹ کی پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ صرف ایک پوائنٹ انہوں نے 15 میں سے ایک پوائنٹ کا ذکر کیا ہے، اور وہ جوہری انریچمنٹ ہے، اس پہ ہم بحث کرتے رہے ہیں۔ امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے ایک مرحلے کے بعد جب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تو وہ پہلے مرحلے سے قدرے آسان ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں خاص طور پر جس طرح آپ اپنے بیانیے میں بتا رہی تھیں جے ڈی وینس کے حوالے سے کہ 49 ایئرز کے بعد آمنا سامنا ہو کے میٹنگ کرنا، اور خاص طور پر پچھلے جو 40 دن کی جنگ تھی سیز فائر سے پہلے، اس میں جتنے افراد شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ان کے عزیز و اقارب بھی اس نیگوسیشن ٹیم میں بیٹھے تھے، اور ایران کے سربراہ کے والد، ایران کے قیادت کے والد، ان کے رہبر اعلیٰ کے والد، ان کی والدہ، ان کے رشتہ دار، وہ شہید ان کا ہو جانا، تو ایران کے ذہن میں تو یقیناً ایک قدرتی عمل ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو تو دوسرے متحارب گروپ کی آنکھوں میں خون ہوتا ہے، لیکن شاباش ہے تحمل مزاجی کو، شاباش ہے میچور ڈپلومیسی کو، جس کی متعارف امریکنز ہیں، اور جان میر شیمر کو میں نے خود سنا ہے، انہوں نے موازنہ کیا کہ کس قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں امریکہ سے، اور جس قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں عراقی صاحب کی طرف سے اور ایران کی طرف سے، تو ایران کو انہوں نے بہت میچور سفارتکاری کے الفاظ و آداب کے ساتھ نوازا کہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اور امریکہ کو کرٹیسائز کیا، تو ان کو شاباش ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت دوبارہ میری اطلاع کے مطابق تیزی سے ہدایات مل گئی ہیں، تیاری شروع ہے ڈپلائمنٹ کی، تاکہ اسی انداز کا جس انداز کی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی اور انتظام و انصرام پرووائڈ کیا گیا تھا، اور جس طریقے سے جرنلسٹوں کے لیے ایک پورا بندوبست کیا گیا تھا، وہ دوبارہ اس کی تیاری کے لیے آرڈرز مل چکے ہیں، ڈپلائمنٹ تقریباً شروع ہونے والی ہے یا ہو جائے گی آج دوپہر کے بعد سے، تو وہ ایک اچھی نوید ہے۔ اور اس میں جو اگلا مرحلہ ہے وہ ان پوائنٹس پر ہوگا جن پوائنٹس پر ختم کیا گیا۔ مثال کے طور پر 10 پوائنٹس جو دیے تھے ایران نے، ان 10 پوائنٹس میں سے وہ کوئی ان کے کوئی 3-4 پوائنٹ ہیں جس پہ ڈسکشن والی بات ہے، اور امریکہ کے بھی 15 پوائنٹ میں سے صرف انریچمنٹ والی بات ہے۔ ایکسکیوز می، معاف کیجیے گا، انریچمنٹ جو ہے وہی ایک سب سے بڑا معاملہ اور مرحلہ ہے۔ جہاں تک لبنان کا تعلق ہے وہ آپ نے اپنے بیانیے میں بھی بتایا، اور ان کی ڈائریکٹ ٹاکس واشنگٹن میں چل رہی ہے۔ یہ ذرا ابھی جو انریچمنٹ والا پوائنٹ ہے یہ بڑا کروشل ہے، ہم ذرا اسی کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جہاں تک انریچمنٹ کی بات ہے، آپ کے علم میں ہوگا 2015 میں جو سیکیورٹی کاؤنسل کے 5 پر بالکل P5+1+ جرمنی نے یہ اسی چیز کے سگنیٹریز تھے کہ ایران نیوکلیئر ویپن کی طرف نہیں جائے گا۔ پھر 2018 میں IAEA نے اس چیز کو کنفرم بھی کیا، انڈورس بھی کیا کہ جناب نہیں کوئی نیوکلیئر ویپن۔ تو ابھی تک کوئی ایسا کوئی انڈیپینڈنٹ یا کوئی فیئر کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن کے پاس پہنچ گیا ہے، ایکسیپٹ فار اسرائیل اینڈ امریکنز پروپیگنڈا۔ لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو تمام تر نیوکلیئر انریچمنٹ اور نیوکلیئر ویپن والی بات تھی، یہ صرف اب محض ایک فیس سیونگ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے تھی؟ نہیں، اس میں ذرا تھوڑی سی گہرائی میں جا کے بتانا پڑے گا، صرف فیس سیونگ کی بات نہیں ہے، اس میں اسرائیل کے فیکٹر کو ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ پہلے تو آپ نے JCPOA کی بات کی ہے، وہ جو جون کے مہینے میں 2015 میں سائن ہوا تھا، اس میں بڑی ارکریزی کی تھی یہ P5+1 نے۔ P5 کا مطلب جو ہے جتنے بھی ہمارے پرمننٹ ممبرز ہیں، یعنی ویٹو پاورز کنٹری، اور +1 جو کہ جرمنی تھا، اور اس میں اوباما کی ٹیم نے بڑی محنت کی تھی۔ اس کے بعد یہ انشور کیا گیا تھا، اور اسرائیل مسلسل لگا ہوا تھا اس وقت بھی کہ یہ معاہدہ نہ ہو اور کسی صورت میں معاہدہ نہ ہو۔ بہرحال اوباما پریویل کر گئے، ان کی ٹیم پریویل کر گئی، اور اس کے بعد وہ معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے میں بالکل واضح دیا ہوا تھا 3.67 کی انریچمنٹ کی، اور اس کا میکینزم جس طرح آپ نے بتایا کہ کیمرے لگے ہوئے تھے، IAEA کی ٹیمیں آتی تھیں، دیکھ کے جاتی تھیں، سرٹیفائی کرتی تھیں کہ کوئی ویپن کا ان کا ایسا نظام نہیں ہے،
جس میں کہ ویپن یہ بنا رہے ہوں. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایران نے واویلا مچانا شروع کیا. ڈونلڈ ٹرمپ دوسرے ٹرم میں آئے اور انہوں نے اس کو دوبارہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اس معاہدے کو, جو اتنا خوبصورت معاہدہ تھا. جب یہ ہوا تو ایران آزاد ہو گیا اس معاہدے سے. ایران نے انریچمنٹ اپنی شروع کر دی اور اس کے بعد پھر وہ 60% تک چلا گیا. اب اس وقت 2 پوائنٹس ہیں, اور اسرائیل کو جو کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ 60% جو افزودہ مٹیریل ہے 450 کلو گرام, وہ کسی طریقے سے حاصل کیا جائے. وہ امریکہ حاصل کرے یا اس کو IAEA کے حوالے کر دیں کسی تھرڈ کنٹری میں لے جا کے, تو وہ ایران اس پر کوئی فریم ورک بنانا چاہتا ہے. اور اس پر میں اب لائکلی آپشنز کیا ہیں کہ اوباما سارٹ آف معاہدہ دوبارہ سے ہو جائے گا, یا پھر جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا شپس بھر کے انرچ یورینیم گیا, یا وہ سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت ایران نے جو سٹانس لیا ہوا ہے وہ بڑا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ بات کر رہے ہیں, وہ کسی ویک پوائنٹ سے بات نہیں کر رہے ہیں. تو لائکلی آپشنز کیا ہے مذاکرات میں؟ یقیناً ایران تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس لیے بات کرے گا کہ اس نے ایبزارب کیا ہے, اس کو کھڑا رہا ہے ایک دنیا کی سب سے بڑی قوت, بلکہ 2 قوتوں کے سامنے. تو وہ درست ہے. کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ جس پر وہ تقریباً اس نے ایک اشارہ دے دیا تھا جب عمان نے فیسیلیٹیشن کی تھی جنیوا میں کہ 0 انریچمنٹ تک. ایک تو انریچمنٹ کی بات پر وہ کافی حد تک فلیکسیبل تھے. دوسری بات ہے یہ 450 کا پرسوں رشیا نے آفر دی ہے کہ ہم اس کو اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں. یا تو وہ رشیا کی تحویل میں کمفرٹیبل فیل کرے گا, یا ایران, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, میں ڈاٹس کو جوڑ کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, کہ وہ پاکستان پر بھی اس پر کانفیڈنس ظاہر کر سکتا ہے. کیونکہ بار بار پاکستان پر جو پاکستان کا اس وقت امیج بن گیا ہے, جو پروفائل بن گیا ہے, جو ہماری ریپو بن گئی ہے, جو کہ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی ہے. اس لحاظ سے کیونکہ پاکستان کا جو ہمارا نظام ہے, میں اس معاملے سے خود منسلک رہا ہوں. میں ان پریویلیج لوگوں میں سے ہوں جن کی کوئی 3 سال کے قریب میری پوسٹنگ رہی ہے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ. تو میں جتنا بات کر سکتا ہوں میں ضرور بات کر لیتا ہوں, جو کہ اوپن سورس میں بھی ہے موجود, کہ جب 60% پر یہ ہو جائے افزودگی, اس کے بعد 90% لے جانے کے لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس میں بس چند ہفتوں کی بات ہوتی ہے. تو لہٰذا اس 60% کو تو ضرور اس معاہدے میں لایا جائے گا. رہا انریچمنٹ کا, ایران کی منشا یہ ہے کہ جو بھی ان کے پاس فیسلٹیز ہے, نہ آج اور نہ آئندہ کبھی مستقبل میں, حالانکہ جے ڈی وینس نے 20 سال کے لیے نیگوشیٹ کیا کہ 20 سال تک سسپینڈ کر دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل تالے لگا دیں, سپرویژن میں دے دیں, یا اپنے فورڈو کو اور اصفہان کو اور باقی فیسلٹیز جو آپ کی جہاں انریچمنٹ ہے اس کو آپ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں, یعنی اس کو آپ ایرانیوں سے 5 سال تک آپ کرنے کو تیار تھے کہ 5 سال کے لیے ہم اس کو روک دیتے ہیں. جمیل صاحب ذرا ابھی جب ہم بات کریں تو ایک اور بڑا ایشو ہے, وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے. ابھی ہم نے دیکھا فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بلاکیٹ کا کہا, پھر انہوں نے دیگر کنٹریز سے بھی ہیلپ مانگی, اور وہاں پر بھی ہم نے ایک کانفلکٹنگ سچویشن دیکھی. اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں یہ بڑا خوش آئند ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کا اشارہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں, حالانکہ ان کے انٹینشن ہمیں بڑے ڈیفرنٹ نظر آ رہے تھے اپنے پہلے بیان کے بعد. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس جگہ جا کے بیٹھے گا, اسٹریٹ آف ہارموز کا معاملہ, یہ جوائنٹ کوئی وینچر ہوگا, کوئی فریم ورک طے ہوگا, مختلف کنٹریز اس کو آ کر اس کا فنکشن سنبھالیں گی, یا ایران یہاں پر ڈٹ جائے گا کہ جی یہ ہمارے ہی کنٹرول میں رہنا چاہیے؟ نہیں, ایران اس میں فلیکسیبل معلوم ہوتا ہے, اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن پہلے تو یہ بحری بلاکیڈ ہے, اس میں کوئی 10,000 کے قریب امریکن فوجی ہیں, یعنی بحری جہازوں پر, اور اس میں کہ درجن سے زیادہ ان کے وارشپ ہیں. ڈپلائمنٹ تو انہوں نے بڑی مضبوط کی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی 20 جہاز وہاں سے گزر گئے ہیں کل. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کو انہوں نے فائر شائر نہیں کیا, اس کو تنگ اس پہ کوئی. لیکن 1988 میں مڈبھیر ہو گئی تھی ایران کی اور امریکہ کی. اس دفعہ پاکستان کیونکہ بیچ میں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے, ساری دنیا کی نظریں بھی ہیں, باقی ممالک بھی ایران اور امریکہ سے رابطے میں ہیں, تو اس لحاظ سے مڈبھیر ہونے کے چانسز کم نظر آتے ہیں. اور یہ مجھے آسان معاملہ نظر آتا ہے. آپ کے سوال کا جواب اب کہ اس کا فریم ورک دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز لا آف ہائی سیز میں, جس کا آرٹیکل 17 کہتا ہے ایران ہو یا عمان ہو یا کوئی اور ملک
باب المندال کے حوالے سے اگر کریں تو وہ یمن ہو یا جبوتی ہو جس کے بیچ میں سے گزر رہا ہے باب المندال کا اسٹریٹ، تو اس میں کوئی بھی ملک ہو ان کا ایک حق ہے یا ان پر ایک لازمی پابندی ہے کہ تمام جہازوں کو گزرنے دیا جائے. اس کو ٹیکنیکل ورڈ میں کہا ہے انوسنٹ پیسج. لیکن انہی ممالک کو جن کی جورسڈکشن ہے ٹیریٹوریل، ان کو ہی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ دشمن کے سے لنک کوئی بحری جہاز یعنی کہ بال بردار جہاز یا ٹینکر جا رہا ہے تو اس کو روک سکتے ہیں. اسی میں دیا ہوا ہے کہ 24، یہاں آپ کا جواب مل جائے گا، آپ کے ناظرین بھی اس کو بہت بخوبی جان جائیں گے کہ 24 آرٹیکل ہے یونائٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سیز میں. اس کے مطابق وہ متعلقہ ملک جس طرح ایران ہے یہاں، وہ ریگولیشن بنا سکتا ہے ٹول ٹیکس کے لیے. تو اس میں کچھ لے اور کچھ دے فریم ورک میں کوئی ایک آدھ ملک اور شامل ہو سکتا ہے آبنائے ہرمز کے لیے جس پہ ایران کا کمفرٹ ہو، تو اس میں اور ایران کو منا لیا جائے. اس فریم ورک کے تحت آبنائے ہرمز کو اتنا بڑا مسئلہ پہلے بھی نہیں تھا. 28 سے پہلے یہ تو امریکہ اگر حملہ نہ کرتا تو جمیل صاحب یہاں پہ میرا ایک طرح سوال آپ سے، بس ایک تو یہ میں اپنی نالج کے لیے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا کہ باب المندب کا جو اسٹریٹ ہے وہ جبوتی کی جورسڈکشن میں ہے، یمن کی ہے، یا پھر وہ ایک انٹرنیشنل فری میری ٹائم زون ہے، اس کا کیا سیزن ہے؟ چھوٹا مختصراً بس یہ بتا دیجیے گا. اینڈ آلسو کمنگ بیک ٹو دا اسلام آباد اکارڈ، سوال میرا یہ ہے کہ اب اسلام آباد اکارڈ میں جو اسٹکنگ پوائنٹ تھا بیسیکلی وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کے ٹائم فریم کے حوالے سے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے ٹائم تک ڈسمینٹل کیا جائے گا، یا وہ کب تک ایران جو ہے وہ تالا لگا دے گا اپنی ساری فیسلٹیز کو. اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم کے اوپر بات ہوگی اور یہ جو راؤنڈ ہے یہ انشاءاللہ تعالی حتمی راؤنڈ ہوگا؟ دیکھیں میرے چہرے کی مسکراہٹ یہ پورے میں سمجھتا ہوں کہ ملت پاکستان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے جب آپ اسلام آباد ایکارڈ کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد ایکارڈ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے مقدر میں یہ تاج لکھا ہوا ہے. یہ اس جو آپ کو اگلے 48 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، یہ کل یا پرسوں جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں اگر حتمی نہ بھی ہوا، کیونکہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو بہت سارا اس میں خد و خال ہوتے ہیں، جیڈی وینس کا واپس آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ حتمی ہو اور سائن ہو جائے. لیکن سائن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا سہرا خود لینا چاہیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اس میں آ جائیں اور پشتیان صاحب آ جائیں اس میں سائن کے وقت، جس کا مطلب ہے کہ تیسرا مرحلہ. تو یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں معلوم ہوتا ہے طے پا جائے گا، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی ہے پوری دنیا کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ وہ امن کے دائی کے طور پر، جس طرح انہوں نے بتایا، اور بات بھی صحیح ہے، جس طرح پاکستان بھی ان کی پذیرائی کرتا رہا ہے، جو جنگیں انہوں نے رکوائی ہیں. یہ تو اگر اسرائیل نہ ہوتا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. اب اسرائیل کے حوالے سے اگر آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں تو میں بعد میں بتا دوں گا کہ کتنا پریشر ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس کا سہرا پاکستان کے سر پر اللہ تعالیٰ نے لگانا ہے. وزٹنگ چائنا، آئی تھنک بیجنگ سے بھی یہ میسیجنگ ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں دورے سے پہلے یہ معاملات طے ہو جانا چاہیے. تو موسٹ لائکلی کہ یہ اب باقی جنگ بندی کی طرف جو اشارہ دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے یہ بالکل بہت گریٹ پاسبلٹی، بیکاز آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ وہ جو 15 تاریخ کو جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ ڈونلڈ ٹرمپ، اس میں یقیناً ایک خوش آئند معاملات کو لے کے چاہتے ہیں کہ حل ہو جائے. تو اس میں چائنا کیونکہ 1.5 ملین بیرل ڈیلی آئل یہاں سے لیتا ہے چائنا کے اس خطے میں، اور ایران میں بہت انٹرسٹ ہے. 400 بلین کا ان کا آلریڈی معاہدہ ہوا ہے اگلے 25 سالوں کے لیے، جس میں کہ 5 سال گزر گئے، 20 سال. تو ان کے بہت سارے انٹرسٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ادھر جا رہے ہیں اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے. چائنا نے اگر آج اپنی انویسٹمنٹ امریکہ سے نکال لے تو دیوالیہ ہو جائے امریکہ کے، جو انہوں نے ٹریجری بانڈس وغیرہ لیے ہوئے ہیں. تو یہ اس بات کو ادھر چھوڑتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اور بھی پیش رفت ہوئی ہے، اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ بہت سارے ممالک سے پاکستان کے بھی رابطے چل رہے ہیں تاکہ ان کو بھی لوپ میں لیا جائے. آج پرائم منسٹر جب سعودی عرب میں ہوں گے تو تمام، یہ آپ سمجھ لیں، سعودی عرب کے پاس یہ سیٹ آف OIC ہے، وہ سربراہی کرتا ہے OIC کی، کیونکہ کیپٹل ان کے یہاں اس کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے. تو وہ خلیجی ممالک کو بھی ایک لوپ میں لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ افیکٹڈ پارٹی ہے. تو اس تمام جو اس وقت آپ کو جزیات نظر آ رہے ہیں وہ اسی لحاظ سے نظر آ رہے ہیں کہ جو میٹنگ ہونے والی ہے کل تک، امید ہے یا میکسیمم پرسوں تک، تو اس میں یہ سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں
ان کا انٹرسٹ بھی شامل ہو جائے اور ایران کو اس سے پہلے ان کی رائے ہموار کر لی جائے، امریکہ کی رائے ہموار کر لی جائے. یہی کام ہوتا ہے سہولت کاروں کا کہ اس سے پہلے جو تلخی والی باتیں ہیں ان کو ذرا آئرن آؤٹ کر دے تاکہ جب ٹیبل پر بیٹھیں تو ان کی باڈی لینگویج بھی اچھی ہو، کوئی تلخی والی پوائنٹ نہ آئے اور معاملہ طے ہو جائے. تو پاکستان اس کو بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل، بہت شکریہ. اور آپ سے بات رہی بڑی زبردست اس حوالے سے.